تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے، اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. آج کا جو ہمارا اسپیشل ٹاپک ہے وہ ہم اسی پہ رکھتے ہیں. آلریڈی میں نے اس کے اوپر کافی تفصیلی ویڈیوز مختلف اوقات میں ریکارڈ کروائی ہیں، لیکن چونکہ اب ایک ماحول بنا ہوا ہے اس حوالے سے، تو ماحول کے اندر ایک عام آدمی کا انٹرسٹ بھی بات کو سننے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو عام حالات و واقعات کے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں. جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی. لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک آزمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزمائش پھر کسی ایسی شخصیت کے ذریعے کرے گا نا جسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. نمبر 2، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. نمبر 3، عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے. صلیب کو توڑ دیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹراڈنری فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم. اور نمبر 4، وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے. اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی. 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے، 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے. اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے. یہ جو 5 عقیدے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ چند وہ مسائل جن کے اوپر اجماع امت ہے ان میں سے ایک ہے. ویسے کوئی شخص اٹھ کے ختم نبوت کا معنی بدل کے تو غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ کھڑا کر دے تو ہم اسے یہ کہیں گے بھئی ختم نبوت کا عقیدہ جو تم بیان کر رہے ہو اس طرح کا ختم نبوت کا عقیدہ امتی نبی والا تو کبھی نہیں رہا، یہ تمہاری خرافات ہے. اسی طریقے سے آج کا کوئی فلاسفر یا کوئی ماڈرن عالم دین کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، تو بھی تمہاری خرافات ہے. قرآن و سنت اور اجماع امت کے ساتھ تمہارے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں. تمہاری گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجماع امت اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. یہ امت نے عملی تواتر اور اجماع سے قرآن ٹرانسفر کیا ہے، ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اجماع سے مراد ہوتا ہے جب پوری امت کا ایک عقیدہ ہو. ہاں اگر اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہ اجماع امت نہیں ہوتا. تو جس طرح قرآن کے بارے میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ ہے کتاب، سنی ہو شیعہ ہو جتنے بھی ان کے آف شوٹس ہوں سب کا یہی عقیدہ ہے، اس طرح یہ والا جو عقیدہ عیسیٰ ابن مریم والا، اس کے اوپر نہ صرف ود ان اسلام یا مسلمانوں میں اجماع ہے بلکہ انسانیت کا اجماع ہے. جیوز اور کرسچنز بھی مانتے ہیں، خیر ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے، لیکن بہرحال ایک پرسنالٹی کے بارے میں سب متفق ہیں. تو اس حوالے سے جو لوگ چیزیں نکالتے رہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی الاسلام نے واضح فرمایا تھا، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 115 اس سے سپورٹیو ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا. یعنی پوری امت اگر کوئی عقیدہ بتا رہی ہوگی نا وہ کبھی گمراہی پہ مبنی نہیں ہوگا. مثلا پوری امت بتاتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں، پوری امت بتاتی ہے کہ نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، پوری امت بتاتی ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے.
یہ اجماعی عقیدہ ہے. پوری امت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کو غسل دے کر کفن دے کر قبلہ رخ قبر میں رکھنا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے. یہ ایگریڈ اپون چیزیں ہیں, یہ اجماع امت والی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے اوپر بھی امت کا اجماع ہے. کسی بندے کے اختلاف کرنے سے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے کہ اسے اتنا اجاگر کیا جائے کہ آپ ایک مصیبت ڈال کے بیٹھ جائیں. ہم دلائل رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ساتھ ساتھ ان لوگوں کے شیطانی وسوسوں کا رد بھی کریں گے تاکہ ایک عام آدمی کو بات سمجھ آ جائے. سب سے پہلے قرآن پاک میں جو آیات ہیں میں انشاءاللہ وہ کور کروں گا. 3 مقامات سے عیسیٰ ابن مریم سے متعلق جو حیات مسیح اور نزول مسیح سے ریلیٹڈ آیات ہیں, اور ان کی ساتھ ساتھ تشریح بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, اور سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو, سیدہ مریم کو فرمایا کہ جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. اس کے بعد سورہ مریم میں ہی آیا کہ انہوں نے شیر خوارگی کی عمر میں کلام کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بھی معجزانہ, بچپن میں اعلان نبوت کرنا, شیر خوارگی کی عمر میں جب دودھ پیتا بچہ ہے, بالکل نیو بورن بیبی, اور اس کے بعد پھر جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے, اسی طریقے سے جو کوڑی کے مریض تھے ان کو شفا دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے. سورۃ المائدہ میں, سورہ مریم میں, سورہ آل عمران کے اندر یہ 3 مین صورتیں ہیں جن میں عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر آیا, وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے, اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. اب یہ کوالٹیز کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. یہاں تک کہ فرمایا کہ روح من, وہ اللہ کی روح ہے. اسی کی وجہ سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا اور انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس بالکل کلیئر کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. سورہ آل عمران کی شروع کی آیات کا ٹاپک ہی یہی ہے. بہرحال جس شخصیت کے ساتھ اتنے ایکسٹراڈنری چیزیں جڑی ہوں تو انسانیت نے پھر ان کے بارے میں یہی کلیم کرنا ہے کہ کم از کم انہیں خدا کا بیٹا مانو یا پھر خدا کلیم کر دو. اور یہ دونوں عقائد ان کے ساتھ لوگوں نے منسوب کیے. کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں, اور پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم خود اللہ ہیں جو کہ انسانی شکل میں زمین کے اوپر آ گئے, والعیاذ باللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں عقیدوں کا رد کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. سورہ آل عمران میں اور سورۃ المائدہ میں تو جس شان سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ تو اپنی نوعیت کی ایک یونیک ڈسکشن ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے, یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ, یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, لقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ. وما للظالمین من انصار, اور ایسے شخص کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس قسم کا عقیدہ وابستہ کرے گا. اس سے زیادہ تو بہتر انداز میں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا. پھر آگے چل کے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اس وقت ٹرینٹی یہ تھی کہ 3 خدا ہیں, اللہ, سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم. آج کی جو ٹرینٹی ہے اس میں سیدہ مریم کو تو سائڈ پہ کر کے انہوں نے ہولی گوسٹ کو داخل کر دیا ہے, سیدنا جبرائیل علیہ السلام. بہرحال ٹرینٹی آج بھی اس طریقے سے موجود ہے.
پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں۔ کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اس میں واضح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کے مقابلے پہ لوگوں نے ان کو کھڑا کیا۔ لہٰذا یہ بھی ایک ڈھکوسلا جو تھا بعض فرقوں کا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، وہ بھی ختم ہوا۔ نمبر 2، نہ صرف ان کی پرستش کی نفی کی بلکہ ساتھ یہ کہا کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کا بھی دروازہ بند ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم میں اور کرسچنز میں یہ فرق ہے کہ کرسچن جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ماں کو پوجتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ اور انبیاء کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو اس میں میں نے کہا تھا نہ، آگے چل، آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تیرے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اور کتنی آپ سمجھ لیں، وہ ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب اس کے لیے ورڈ یوز کرتے تھے، ننگی بات، یعنی بالکل کھلی ہوئی بات کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو سرکار بابت شاہی کوئی نہیں۔ بالکل قرآن کی ہر آیت سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی کوئی نہیں۔ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرڈ کیا ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں، سورۃ الاحزاب میں، سورہ الشورى کے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اجمعین، ان میں سے ایک ہیں۔ اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں، تو سرکار پھر باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اور پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ کے اندر اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ شیئا بابت شاہی کوئی نہیں، یہ عربی سے لفظ آیا ہوا ہے۔ اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، یعنی سارے باب فارغ، تب بھی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو پھر اسٹیبلش کیا۔ غصہ تھا کرسچنز پہ، سینٹرڈ کسے کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی آر نہیں ہے، یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو خدا مان لیا جائے۔ جب توحید سمجھائے گا اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے سمجھائے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ، اس کی ماں اور سب کو ہلاک کر دے۔ اچھا، وصال شریف بھی نہیں فرمایا، وفات شریف بھی نہیں، ہلاک کا لفظ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے۔ یہ ہے سرکار رحمانی توحید، اور ایک ہے شیطانی توحید۔ شیطانی توحید یہ ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دو، خواہ ان کی تعلیمات نہ بھی ہو تب بھی ان کو کھڑا کر دو اللہ کے مقابلے پہ۔ پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا پھر اس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ سمجھائے گا کہ عیسیٰ کو خدا مانے ہو، اگر اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو پھر اس لیول پہ اتر کے بات کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی آر محسوس نہیں کریں گے اس بات پر کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس چیز سے آر محسوس کرے گا نا، پھر قیامت والے دن ہم سب کو جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسوں کو۔ یہ سمجھانے کے لیے تھا، ایسا کبھی نہیں ہونا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، یہ سورہ النساء میں تھی آیات، سورہ آل عمران میں، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ،
وہ تو کہتا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بس سبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی جس سے تم درس دیتے ہو، ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے کہ تم انبیاء اور فرشتوں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اتنی سخت آیات ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ خیر یہ ٹاپک تو آج نہیں تھا، میں تو ایک کیفیت تاری ہوئی تو اس طرف چل پڑا۔ اس کے اوپر آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، شیطانی توحید کا فتنہ، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ۔ یہ بابوں کی توحید ہے، پیغمبروں کی توحید کوئی اور ہے، وہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے۔